کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے. حضور علیہ السلام جب بیٹھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو تم میرے صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو اور صحابہ کے بارے میں اختلاف رکھتے ہو، فرمایا تمہیں نہیں پتا رب نے میرے صحابہ کو کتنی شان عطا فرمائی ہے. پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے میرے صحابہ اور میری اہل بیت اطہار کی محبت قیامت تک میری امت پر فرض قرار دے دی ہے. فرمایا جو بھی میرا امتی ہوگا میرے صحابہ سے بھی پیار کرے گا، میرے اہل بیت سے بھی پیار کرے گا. یہ انداز اپنا کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر کہاں ہیں؟ اب دیکھو یہ حضور کا انداز ہے، منبر پر بیٹھے ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بتاؤ ابو بکر کہاں ہیں؟ ابو بکر صدیق وہاں پر بیٹھے تھے. عرض کی محبوب میں یہاں پر ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو اپنے قریب بلایا. جب قریب بلایا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی پیشانی پر بوسہ دیا. پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ کو بلند کیا. کہا لوگوں دیکھو یہ میرا ابو بکر صدیق ہے. فرمایا رب نے اس کو بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں. کہا اس کے بڑے احسانات ہیں کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تھا اس وقت ابو بکر صدیق نے میرا اقرار کیا تھا. فرمایا جب لوگوں نے مجھے دکھ دیا تھا ابو بکر صدیق نے اس وقت مجھے سکھ دیا تھا. جب لوگوں نے میری مدد نہیں تھی کی اس وقت ابو بکر صدیق نے اپنا جان اور اپنا مال سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا تھا. اب یہ فرما کر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ابو بکر صدیق سے دشمنی رکھے. اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو ابو بکر صدیق سے دشمنی رکھے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور سارے جہان والوں کی بھی لعنت ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا. اور پھر فرمایا اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے راضی ہو اور اللہ کا رسول بھی تم سے راضی ہو پھر ابو بکر سے دشمنی نہ رکھنا، ابو بکر صدیق کے ساتھ پیار کرنا. اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر کو رب نے بڑی شان عطا فرمائی ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ابو بکر کی شان جو بھی ہے کائنات کا رب اس کو جانتا ہے. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کا فرمایا کہ عمر فاروق کدھر ہے؟ عرض کی آقا میں یہاں پر بیٹھا ہوں. میرے محبوب علیہ السلام نے عمر فاروق کو اپنے پاس بلایا. کہا عمر آگے آؤ. ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، پھر ان کو بوسہ دیا، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر ہاتھ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلند فرمایا دیکھو یہ میرا عمر فاروق ہے. اب دیکھو سرکار جن کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں پھر سرکار ان کے سینے سے اپنا سینہ لگاتے ہیں، پھر سرکار ان کی پیشانی کو چومتے ہیں، پھر سرکار فرماتے ہیں لوگوں دیکھو میرے ابو بکر کی یہ شان ہے، میرے عمر کی یہ شان ہے. اب پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا لوگوں یہ میرا عمر ہے اور رب نے عمر کو بڑی شان عطا فرمائی ہے. فرمایا یہ عمر وہ ہے جس راستے سے گزرتا ہے شیطان ان کے سائے سے بھی دور بھاگ جاتا ہے. فرمایا یہ عمر وہ ہے کہ رب نے ان کی زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے. پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا لوگوں میرے عمر سے پیار کرو، اس سے دشمنی نہ رکھنا. جو عمر سے دشمنی رکھے گا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، جہان والوں کی بھی لعنت ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. پھر یہ فرما کر میرے محبوب اپنی امت کو تعلیم دیتے ہیں. فرمایا اگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا ہے پھر تم ابو بکر سے بھی پیار کرنا، عمر سے بھی پیار کرنا. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کا اعلان کیا. کہا میرا عثمان کدھر ہے؟ عرض کی آقا میں حاضر ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا، حضرت عثمان کو بھی سینے کے ساتھ لگایا، پھر ان کو بھی بوسہ دیا، پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور ہاتھ کو بلند کر کے کہا لوگوں یہ دیکھو یہ میرا عثمان ہے.
قربان جو عثمان غنی کی شان پر کہ جن کے ہاتھ کو پکڑ کر میرے نبی فرماتے ہیں دیکھو یہ میرا عثمان ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں یہ عثمان غنی ہے، اور رب نے اس کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ میری امت میں بڑے بڑے حیا والے ہیں، لیکن رب نے میری امت میں سب سے بڑا جو حیا والا رکھا ہے، فرمایا یہ اعزاز رب نے عثمان غنی کو عطا فرمایا ہے۔ پھر میرے محبوب فرماتے ہیں یہ میرا عثمان ہے، میں نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے عثمان غنی سے کروایا ہے، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا لوگوں میرے عثمان سے پیار کرو۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی عثمان سے دشمنی رکھے گا، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور سارے جہان والوں کی بھی لعنت ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت مولا علی کا نام لیا۔ ہم جب ذکر کریں ابو بکر و عمر عثمان کا تو ہم ساتھ مولا علی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ مکمل اس وقت ہوتا ہے کہ جب ابو بکر و عمر عثمان کے ذکر کے ساتھ ہم مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، اور قربان جاؤں کہ ان کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ آج ہم ابو بکر نام ہو، ہم نام کو چومتے بھی ہیں، ہم سینے کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، عمر کے ہم نام کو بھی چومتے ہیں، سینے کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، عثمان کے نام کو چومتے بھی ہیں، سینے کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، مولا علی کے نام کو چومتے بھی ہیں، سینے کے ساتھ بھی لگاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جن کو کل میرے نبی نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، آج نبی کے غلام ان کے ناموں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی کدھر ہیں؟ عرض کی آقا میں ادھر موجود ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا علی کو اپنے پاس بلایا، مولا علی پاس آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے سینہ مبارک کے ساتھ لگایا، پھر ان کو بوسہ دیا، پھر فرمایا لوگوں حضرت مولا علی کا ہاتھ لیا اپنے ہاتھ میں۔ میرے محبوب فرماتے لوگوں دیکھو یہ میرا علی ہے۔ فرمایا رب نے اس کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، فرمایا علی اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ فرما کر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو علی سے دشمنی کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرمایا جو حضرت علی کے ساتھ دشمنی کرے گا، فرمایا اس پر کائنات کے رب کی بھی لعنت ہے اور سارے جہان والوں کی بھی لعنت ہے۔ یہ فرما کر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پھر تم ابو بکر سے بھی پیار کرو، عمر سے بھی پیار کرو، عثمان غنی سے بھی پیار کرو اور میرے علی سے بھی پیار کرو۔ یہ فرما کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی اے میرے غلاموں اگر تم مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو تو پھر تم پر ضروری ہے کہ میرے یاروں کے ساتھ پیار کرو۔ اگر تم مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو تو پھر تم پر یہ ضروری ہے کہ میرے 4 یاروں سے بھی پیار کرو، پنجتن پاک سے بھی پیار کرو۔ اگر تم مجھے راضی رکھنا چاہتے ہو تو تم پر یہ ضروری ہے تم میرے صحابہ سے بھی پیار کرو، میری اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرو۔